آزاد کشمیر کے انتخابات کا تیسرا مرحلہ، پونچھ ڈویژن کے 2 اضلاع کے 4 حلقوں میں پولنگ کا وقت ختم، ضلع باغ کے 3 اور حویلی کا 1 حلقہ شامل، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور استحکام پاکستان پارٹی میں سخت مقابلہ۔ پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر میں پولنگ میں تاخیر اور پولنگ ایجنٹس کو روکنے پر تحفظات کا اظہار، کہا ایجنٹس کو داخلے سے روکنا انتخابی شفافیت پر سنگین سوال ہے، کچھ پولنگ سٹیشنز پر بروقت پولنگ شروع نہ ہونا تشویشناک ہے، آزاد کشمیر انتخابات دھاندلی زدہ ہیں، الیکشن کمیشن صاف اور شفاف الیکشن کو یقینی بنائے۔ مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کو مضحکہ خیز قرار دے دیا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا، پیپلز پارٹی دھاندلی کے الزام لگا کر اپنی شکست کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، دھاندلی کے الزامات لگانے والوں نے ابھی تک کوئی ثبوت نہیں دیا۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا، پیپلز پارٹی اپنے اور نون لیگ کے جلسوں سے مقبولیت کا موازنہ کر لے، سمجھ نہیں آتی الزام تراشی سے انہیں کیا حاصل ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، مکہ معاہدہ خالصتاً دفاعی نوعیت کا ہے، کسی ملک کے خلاف نہیں، معاہدہ امن، سلامتی اور استحکام کے عزم کا عکاس ہے، مقصد بیرونی جارحیت کے خلاف اجتماعی دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنانا ہے، معاہدہ علاقائی سالمیت کو مزید مضبوط کرے گا، تینوں ممالک میں سے کسی ایک پر حملہ تینوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا، پاکستان علاقائی امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا، مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ ایران کے خلاف نہیں، امریکہ کی ناکامی کے بعد معاہدے ہو رہے ہیں، پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے معاہدے سے ایران کو کوئی خطرہ نہیں۔ اسماعیل بقائی نے کہا، ہمیں خطے کے کسی بھی ملک سے دشمنی یا اناد نہیں، خطے کے ممالک کی علاقائی سالمیت اور قومی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں، تیسری قوت مداخلت نہ کرے تو آبنائے ہرمز کو کھولا جا سکتا ہے، ایرانی وفد کے پاکستان جانے کا فیصلہ مناسب وقت پر کریں گے۔ کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا کے قتل کیس کی تحقیقات، نئی تفتیشی ٹیم کا اجلاس، ایف آئی آر میں قتل سمیت دیگر دفعات شامل، ذرائع کے مطابق ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے سیمپل لیب میں جمع کروا دیے گئے، پولیس نے کرائم سین کو سیل کر دیا۔ میر رضا علی کے والد کا نئی تحقیقاتی کمیٹی پر اعتماد کا اظہار، کہا وزیر داخلہ اور میئر کراچی نے جوڈیشل کمیشن بنانے کی پیشکش کی تھی، جوڈیشل کمیشن بنانے سے متعلق سوچ کر بتائیں گے، گلستان جوہر میں قائم گیسٹ ہاؤس کے ملازمین سے کیا تحقیقات ہوئی ہمیں نہیں بتایا جا رہا، گیسٹ ہاؤس کی سی سی ٹی وی فوٹیج اب تک سامنے نہیں آئی، میرے بیٹے کا بزنس پارٹنر بھی غائب ہے۔ نئے ججز کی تعیناتی کی سمری منظور نہ ہونے پر وفاقی حکومت کو نوٹس جاری، کل تک جواب جمع کروانے کا حکم، اسلام آباد ہائی کورٹ کا سمری کی منظوری میں تاخیر پر اظہار برہمی، جسٹس ارباب محمد طاہر نے کہا، وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے، آپ کی کوئی دلچسپی نہیں، ہم نے سوچا وفاقی حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اس طرح سمری رکھ کر بیٹھا تو نہیں جا سکتا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی ملاقات، پیپلز پارٹی رہنماؤں کی بھی شرکت، ججز تعیناتی سے متعلق جوڈیشل کمیشن کے فیصلے پر مشاورت، صدر کے مشیر عرفان قادر نے کہا، ججز کی سمری کا معاملہ جلد حل ہو جائے گا، مل جل کر مسئلے کا حل تلاش کر لیں گے، چاہتے ہیں مسائل قانونی طریقے سے حل ہوں۔ وزیر اعظم کی ایف بی آر اصلاحات پر عمل مزید تیز کرنے کی ہدایت، شہباز شریف نے کہا، ریونیو ہدف کے حصول کے لیے انفورسمنٹ اقدامات تیز کریں، سمگلنگ، ٹیکس چوری کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا حکم، ان لینڈ ریونیو کے لیے مجوزہ فیس لیس نظام کی بروقت تکمیل کی ہدایت۔ پاکستان سے آئندہ سال سرکاری حج پر 12 لاکھ روپے خرچ آئے گا، 20 سے 25 روز کے لیے شارٹ حج اسکیم کا پیکج 13 لاکھ روپے ہوگا، حج اسکیم کے لیے 1,07,526 نشستیں مختص ہیں، وزیر مذہبی امور سردار یوسف نے کہا، درخواست گزار پاک حج ایپ پر گھر بیٹھے ادائیگی کر سکیں گے۔ پیٹرول مہنگا ہوگا، سستا ہوگا یا قیمت برقرار رہے گی؟ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمت کا اعلان آج رات کو ہوگا۔ اس وقت فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 327 روپے 62 پیسے، فی لیٹر ڈیزل 380 روپے 86 پیسے میں دستیاب۔ گزشتہ روز وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا تھا، عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں برقرار رہیں تو خوشخبری ملے گی۔
عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، برینٹ کروڈ فی بیرل $84 تک جا پہنچا۔ امریکی خام تیل کی قیمت فی بیرل $78 ہو گئی، فی بیرل اماراتی تیل $80 کا ہو گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا رابطہ، باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، قریبی رابطہ اور تعاون برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور۔ اسحاق ڈار اور کویتی وزیر خارجہ کا بھی رابطہ، دو طرفہ قریبی روابط جاری رکھنے پر اتفاق۔ لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی سمیت 6 اضلاع میں پائپ واٹر پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کم آمدن والے گھرانوں کو صاف پانی کے منصوبے میں ترجیح دینے کا حکم۔ اجلاس میں صاف پانی فراہمی کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی تجویز کا بھی جائزہ۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی صحت خراب ہے، بانی کی اس خراب صحت کا ذمہ دار پورا نظام ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے بانی کا بہترین علاج ہونا چاہیے۔ گارنٹی دے رہے ہیں کہ فیملی سیاسی بات نہیں کرے گی، گارنٹی مان کر بانی سے ملاقات کرائیں۔ پاکستان کے نوجوان کو ملک میں اپنا مستقبل نظر نہیں آ رہا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا، بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ صبح شام صرف تنقید کرتے ہیں، ہماری بجائے مشورے سندھ حکومت کو دیں۔ سندھ حکومت نے عوام کو ٹینکر مافیا کے حوالے کیا ہوا ہے۔ سینیٹر پلوشا خان نے کہا، حکومتی اراکین دھاندلی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر الیکشن کو شفاف کہنا سفید جھوٹ ہے۔ کسی الیکشن میں 100% ٹرن آؤٹ دکھائیں، الٹی گنتی کے نام سے نون لیگ کی سانسیں اکھڑ جاتی ہیں۔ شہلا رضا نے کہا، سب دیکھ رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت کیسے مل رہی ہے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس مقدمے کی جلد سماعت کی درخواست پر سندھ ہائی کورٹ نے اے ٹی سی سے ریکارڈ طلب کر لیا۔ مقتول کی والدہ نے کہا، ملزم مسلسل تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں، ہمیں نظام سے کوئی امید نہیں لیکن کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں، پولیس کی تفتیش سے مطمئن ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور خاتون اول آصفہ بھٹو کا کورنگی کراچی میں سینٹر فار آٹزم کا دورہ۔ آصفہ بھٹو نے سینٹر میں جدید رہائشی سہولیات کا افتتاح کر دیا۔ کہا، ہر خصوصی بچہ ہماری توجہ، محبت اور بہترین مواقع کا حقدار ہے، انہیں آگے بڑھنے کے بھرپور مواقع دینا ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا آٹزم سے متاثرہ افراد کی بحالی اور فلاح کے لیے ہر ممکن وسائل بروئے کار لانے کا عزم۔ جولائی میں اوورسیز پاکستانیوں نے $3.60 سے زائد کی ترسیلات بھیجی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، جولائی میں ترسیلات زر میں سالانہ 13% اضافہ خوش آئند ہے۔ سمندر پار پاکستانیوں کا ملکی معیشت کے استحکام اور ترقی میں مثبت کردار لائق تحسین ہے۔ لاہور فیصل آباد ریلوے ٹریک کی بحالی میں کم از کم 4 ماہ لگنے کا امکان۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا، سیلاب کے باعث شیخوپورہ ریلوے ٹریک کو شدید نقصان پہنچا جبکہ ایک پل بھی بری طرح متاثر ہوا۔ فیزیبلٹی رپورٹ کے بعد نئے پل اور ٹریک کی تعمیر کا کام شروع کیا جائے گا۔ اسلام آباد میں سری نگر ہائی وے پر حادثہ، خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق، پولیس کی تحقیقات۔ کہا، حادثہ گاڑیوں کی ریس لگانے کے دوران پیش آیا۔ جہلم میں کھیوڑا نمک کی کان مانسون کے باعث سیاحوں کے لیے بند۔ حکام کے مطابق کان مکمل طور پر محفوظ ہے، مانسون سیزن ختم ہونے کے بعد دوبارہ کھول دی جائے گی۔ پاکستان کی پہلی قمری خلائی گاڑی کے نام کا اعلان 13 اگست کو ہوگا۔ 4000 شہریوں نے خلائی گاڑی کے لیے منفرد اور معنی خیز نام تجویز کیے۔ شارٹ لسٹ کیے گئے 9 شرکاء میں سے حتمی نام کا انتخاب قرعہ اندازی کے ذریعے کیا جائے گا۔ اور اسپائڈر مین کی نئی فلم پر دولت کی برسات، دنیا بھر میں 1.6 بلین یعنی 466 ارب روپے کا بزنس کر لیا۔ صرف امریکہ میں 200 ارب روپے کے قریب کمائی۔